عمر ایوب صاحب نے آج جو تقریر کی اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے بڑی ویل پریپیئرڈ تقریر تھی. اچھا. اور ایک ایک جملہ کسا ہوا تھا, ایک ایک فقرہ چست تھا, اور انہوں نے جہاں جو ضرب لگانی تھی وہ لگائی. اچھا. اور بہرحال اپوزیشن لیڈر کو ایک یہ استحقاق ہوتا ہے کہ اس کی تقریر پر وقت کی پابندی نہیں ہوتی, یعنی وہ جتنا چاہے بول سکتا ہے. تو انہوں نے اپنا ٹائم پوری طرح استعمال کیا, یعنی اس استحقاق کا پورا فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے وہ تمام باتیں جو ان کے دل میں تھیں یا اڈیالہ جیل میں جو ان سے ہوئی تھی, انہوں نے ان تمام باتوں کا کما حقہ اظہار کر دیا. یہ تو ہے ان کی تقریر کے حوالے سے. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک ماحول جو گرما دیا ہے, وہ اس گرمائش کا نتیجہ اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے پھر بات ان کے دادا سے شروع کی. ظاہر ہے ان کے دادا بھی ایک تاریخی شخصیت ہے, اور ان کا جو کیا ہوا کام ہے 1958 والا, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو جب انہیں بات تو کرنی ہوگی, ظاہر ہے وہ کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب خواجہ آصف صاحب نے بھی تاک تاک کے نشانے لگائے. عمر ایوب صاحب کو اپنے دادا کے تاریخی اقدامات کا جواب دینے کے وہ مکلف نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ صرف ان کے دادا نہیں تھے, وہ پاکستان کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. پاکستان کو ایک دستور بھی انہوں نے دیا, پاکستان کو انڈسٹریل ہب بھی بنایا, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریزنٹمنٹ بھی پیدا کی. یہ دونوں چیزیں ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اس اسمبلی میں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آباء و اجداد بھی, دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا ایک ان کی جو تاریخی حیثیت ہے اس پہ کوئی, میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب کو ان پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس میں چھپا پولیٹیکل تانا ہے تو اس کا پولیٹیکل جواب. اچھا ابھی صاحب, ابھی آپ اپوزیشن لیڈر کے استحقاق کی بات کر رہے تھے, کیا یہ بھی استحقاق ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ جو تقریر کر رہے ہوں اسمبلی میں وہ بغیر سینسر کیے نشر کی جائے سرکاری ٹی وی پر؟ اسمبلی میں ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو بات بھی کہی جائے وہ بالکل جیسے وہ کہی گئی وہ ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے وائس ٹیپ تھی, اس سے پہلے بالکل کاغذ پہ لکھا جاتا تھا, اور پھر وہ باقاعدہ طور پر تمام ریکارڈ کا حصہ بن جاتی, اور اس میں سپیکر کسی بات کو ایکسپنج کرنا چاہے تو جیسے آج بھی کیا, جیسے آج بھی انہوں نے ایکسپنج کر دیا, وہ پھر ریکارڈ سے نکل جاتی. اب جب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, اور عمر ایوب صاحب جو تقریر فرما رہے تھے, اس میں تلخ باتیں تھیں, اور تلخ باتیں ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر کے حوالے سے تھیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کچھ ان کے اشارے تھے, اور کچھ دیگر اشارے تھے. نہیں, آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی جب وہ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ٹاؤٹ کا لفظ انہوں نے بولا تھا جو ایکسپنج کر دیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسمبلی کے اندر کوئی سینسرشپ ہونی چاہیے. جب ہمارا جو ادارہ ہے پی ٹی وی, جو ذمہ دار ہے وہاں سے جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے, تو اس کو کوئی استحقاق نہیں پہنچتا کہ وہاں پر کسی کی آواز بند کی جائے بغیر سپیکر کی اجازت کے. تو یہ جو ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں احتیاط نے ہر صحافی کو محتاط ہونا چاہیے. سیلف سینسرشپ آلریڈی ہم کر رہے ہیں. سیلف سینسرشپ ایک بہت ہی ایسی عادت ہے جو کسی شخص کے اندر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی صحافت میں کلام ہے. سیلف سینسرشپ ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ خوف کی علامت ہے. احتیاط جو ہے وہ پیشہ ور ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بہت سارے صحافی سیلف سینسرشپ کا شکار ہو چکے ہیں؟ ایک الگ سے بحث ہے, لیکن ہم جو اس پہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان ٹی وی کا کوئی استحقاق نہیں, حق نہیں, کوئی اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ جو ہمارے پاکستان کے منتخب ایوان میں بات ہو رہی ہو تو اس کے اوپر قدغن لگائے. صرف اسی صورت میں کوئی شخص جو وہاں بیٹھا ہوگا, وزارت اطلاعات کی طرف سے لگایا گیا شخص, وہ شخص صرف اسی صورت میں یہ اس طرح کی چیزوں کو روکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ یہ اسمبلی منتخب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. جب اسمبلی منتخب نہ ہو تو پھر اس کا مذاق اس طرح بنتا ہے جس طرح آج پی ٹی وی کے اوپر بن رہا تھا. ٹھیک. اچھا ابھی جو سوال میں نے وابڈہ صاحب سے بھی پوچھا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو ملکی صورتحال پر خط لکھیں گے. اس خط کا مطلب کیا ہم پہل سمجھیں؟ دونوں چیزیں سمجھی جا سکتی. دیکھیے ایک تو یہ بات کہ پاکستان کے اندر ہماری حکومت تو جو پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں, سیاسی طور پہ تو ارریلیونٹ ہے.
مطلب مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے، وہ آج ہمیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح مطلب ایک تمبورے پہ سارے رقص بھی فرما رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں. تو لہٰذا ان سے تو کوئی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے، اسمبلی میں جاؤ، شور مچاؤ، باہر آ جاؤ. اچھا، دوسری بات کہ پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو حیثیت متعین کر لی ہوئی ہے، اس کے بعد تو اب اس سے بھی بات کیا کی جائے. آپ تو وہی بات کریں حبیب صاحب جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے. دیکھیے نہیں، یہ ریالٹی ہے نا. اب میں پی ٹی آئی اب اگر کہے کہ سورج مشرق سے نکلتا تو میں کہوں سورج مغرب سے نکلتا ہے، یہ تو ایک ریالٹی ہے. اچھا، دوسری اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ مذاکرات، یا جہاں سے ابھی آپ فیصل وارڈا صاحب کی بھی گفتگو سن رہی تھی، وہ تو کہتے کوئی معجزہ ہی ہو تو دیکھیے اب یہ معجزہ ہو جانا چاہیے. دلوں کو بدلنا چاہیے. دل نہ بھی بدل رہا ہو تو دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے کہ یا اللہ، مجھے اب صدقے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اندر کچھ اچھی بات پیدا کر، مجھے معاف کرنے کا حوصلہ دے. ٹھیک ہے نا. اور جو قرآن سمجھتے ہیں ان کے لیے کاظمین کا لفظ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ جو غصے کو دبا لیتے، پی جاتے ہیں، اور عافین الناس کے جو لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ غصے کو پینا اس وقت پاکستان میں شاید وہ نصیحت ہے جو ہر کسی کو، نصیحت کیا مطلب یہ وہ حکم ہے شاید جس پہ ہر ایک کو عمل درآمد کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ جو 7 تاریخ کی پریس کانفرنس ہے، آپ اسی کو دیکھ لیجئے. اس میں حکمت اور اعتدال اپنی جگہ، لیکن کچھ غصے کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا. اور جب اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو بھی اس میں غصے کا ایلیمنٹ. لڑنے کے تو ہم ویسے ماہر ہیں. سہیل بڑائچ صاحب نے بڑا خوبصورت اس پہ کالم لکھا ہے. لڑنے کے جب ماہر ہو چکے ہیں تو اب ہمیں صلح صفائی کی بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے. اس میں ہم اور ویک ہیں. اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صلح کا آغاز نیچے سے نہیں اوپر سے کیا جاتا. جو جتنا طاقتور ہے اسے ہی جھک کے دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے. یہ ملک جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چلے گا. یہ ملک سیاستدانوں کی بھی جاگیر نہیں. یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ملک. بالکل. یہ جو بندوق اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس کی قیمت اور اس کی گولی دونوں ہم دیتے. یہ جو بندوق جو چلاتا ہے وہ بچہ ہمارا ہے. اس بندوق، جب وہ بندوق دشمن کی طرف چلتی ہے، دہشت گردوں کی طرف چلتی ہے، تو جو گولی اس طرف سے غیر کی آتی ہے، وہ جس سینے پہ لگتی ہے وہ میرے بیٹے کے سینے، میرے بچے کے سینے. اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ سب ہمارا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہی سے کہنا ہے کہ جناب بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو برداشت ایک دوسرے کی خطائیں معاف اور یہ جو زمانہ بدل رہا ہے، اس بدلے ہوئے زمانے کو سمجھیں.